دیکھیں بنیادی طور پر یہ عدالت کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے کہ سارے آرگومنٹ ایک کیس کے اندر، ایک جیلی فرسودہ کیس کے اندر مکمل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ڈاکٹ ہے اس میں صرف جج صاحب آرڈر ججمنٹ جو ہے دے سکتے ہیں، اور اس پر اتنا طاقتوروں نے پریشر ڈالا، اس بیچارے کو یہ کہنا پڑا کہ میں ججمنٹ نہیں دیتا۔ اب دوسرے جج صاحب کو ہائی کورٹ نے چونکہ یہ کیس بھیجا ہے، اب جب پورا کیس مکمل ہو چکا ہے تو وہ یہ ججمنٹ نہیں دے سکتے۔ اس لیے ہمارے وکلاء اب ہائی کورٹ میں اس کے اپیل کریں گے کہ دوبارہ اسی جج صاحب کو، جہاں پہ پورا ٹرائل مکمل ہو چکا ہے، آرگومنٹ ہو چکے ہیں، اسٹیٹ کا اور ہمارا اتنا وقت جو ہے گزر چکا ہے، یہ میرا خیال ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایک انوکھا کیس ہے جس کے اندر جج صاحب پریشر میں آ کے، انتہائی شریف جج تھا، پریشر میں آ کے وہ ججمنٹ نہیں لکھ سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدلیہ کے اوپر ایک بہت بڑا داغ ہے، اور اس داغ کو دھونے کی ضرورت ہے تاکہ ملک کے اندر عدالتیں انصاف کی ترجمان ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ نے ساری پروسیڈنگ دیکھ لی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ایک ایسا کیس ہے، ایک عورت کے اوپر تہمت لگائی گئی ہے، الزام لگایا گیا ہے جس کی اسلام بھی اجازت نہیں دیتا۔ اب اس کیس کو جو شاہ رخ ارجمند صاحب نے سنا، میرا خیال ہے کہ پراسیکیوشن نے کیا کیا بہانے نہیں کیے کہ وہاں سے ٹرانسفر کی اپلیکیشن بھی دی، اور اس کیس کو لنگر آن کرتے کرتے جو ہم کرمینل کا کیس عام کرتے ہیں کہ جو اپیل ایک دن میں ڈیسائیڈ ہونی تھی وہ 5-6 مہینے تک اس کو لے کے گئے بحث کرتے ہوئے۔ جب لاسٹ ڈے تھا، جج صاحب نے کمپلیٹ ہماری بحث سن لی تو ججمنٹ ریزرو ہوگی پروناؤنسمنٹ کے لیے۔ جج صاحب کا کام تھا اس ٹائم کہ وہ اس ججمنٹ کو اناؤنس کرتے، نہ کہ کسی اور کی آ کے وہ باتیں سنتے۔ اسی دن خبر مانی کا آتا ہے اور کورٹ کے سامنے آ کے بحث شروع کر دیتا ہے، اور جج صاحب اٹھا کے وہ کیس بھیج دیتے ہیں ہائی کورٹ کو۔ ہم نے اپنی پریکٹس میں 32 سالہ پریکٹس میں اس طرح نہیں دیکھا۔ آپ عمران خان کے کیس جتنے ہی لنگر آن اب لنگر آن ہی کرنے ہیں، یہ ان کو پتہ ہے کہ 180 کیس سارے جھوٹے ہیں۔ جس طریقے سے آپ نے سائفر جیسا کیس آپ نے دیکھا ہے کہ جس سے رجیم چینج کیا گیا، اگر وہ ختم ہو گیا ہے تو یہ عدت کا کیس تو خود پروسیکیوشن بھی کہہ چکی ہے کہ نکاح وائڈ نہیں ہے۔ آج بھی ہم نے عدالت کو یہ کہا ہے کہ جس عدالت نے کیس سنا تھا اس نے اس دن ججمنٹ دینی تھی، اب اس کو ٹرانسفر کر کے مزید لنگر آن کرنا ہے۔ اگر اس عدالت میں بھی رہنا ہے تو یہ ایک دن کی بحث ہوگی، ختم ہوگا، اس کو فکس کیا جائے۔ ادروائز ہماری کوشش یہ ہے، ہم ہائی کورٹ سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ جس عدالت نے کیس سنا ہے، کمپلیٹ بحث سنی ہے، اس کو ججمنٹ یہ بائنڈنگ ہے، اس کے اوپر بائنڈنگ تھا انڈر دا لا کہ اس نے ججمنٹ اناؤنس کرنی تھی، نہ کہ اس کیس کو ٹرانسفر کرنا تھا۔ پروسیکیوشن آج بھی آپ نے دیکھا ہے رضوان عباسی صاحب کورٹ میں پیش نہیں ہو رہے، جس کیس کو پرسو کرتے آ رہے ہیں اور اس عدالت میں پیش ہو نہیں رہے۔ آج میں نے جج صاحب کو یہی کہا کہ آج جائے نہ پیش ہونا، آپ نہیں پروسیکیوشن سائڈ پہ میلا فیڈلی دیکھ رہے ہیں کہ پروسیکیوشن اس کیس میں آج کیوں نہیں پیش ہو رہی۔ لہٰذا ہم رول آف لا پہ بلیو کرتے ہیں، ہمارا لیڈر عمران خان رول آف لا پہ بلیو کرتا ہے، آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کی بات کرتا ہے، اور اس نے کہا تھا کہ میں اس ملک سے باہر نہیں جاؤں گا، اور وہ بیٹھا ہے ان کیسز کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ کتنی دیر تک آپ اس کو لنگر آن کر لیں گے؟ جو فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، کل بھی ہم نے نیب کے کیس میں چیف جسٹس آف پاکستان کو عمران خان نے خود کہا کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نیب آرڈیننس بھیج دیں وہاں پہ، انہوں نے کہا کہ جی آپ نے گورنمنٹ وہاں کون سی بیٹھی ہے، کیا وہ فارم 45 کے لوگ ہیں؟ فارم 45 کی گورنمنٹ ہے جن سے بجٹ بھی پیش نہیں ہو رہا، جن نے ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، پیسہ سارا باہر لے گئے ہیں، منی لانڈرنگ کر کے جائیدادیں باہر پڑی ہیں، وہ اس ملک کو کیا دیں گے؟ 180 مقدمات ٹوٹلی جھوٹے مقدمات ہیں۔ صرف اب یہ ہے کہ جس طریقے سے آج آپ نے دیکھا ہے، کبھی اس عدالت میں لے جائیں، کبھی اس عدالت سے جائیں، کلیم اللہ سے سمیع اللہ، یہ کھیل ہو رہا ہے۔ عمران خان سارے کیسوں میں بری ہوگا انشاءاللہ، اور آپ دیکھنا 25 کروڑ عوام جس نے 8 فروری کو مینڈیٹ دیا ہے
ان چور مینڈیٹ لوگوں کو ہم بھگائیں گے۔ نیازی صاحب یہ بتائیے گا سر کہ آج آپ کی طرف سے نہیں بلنڈر ہوا سر؟ آپ نے ایک درخواست دی دوسری دی نہیں ہے سر میری بات آج کی پروسیڈنگ میں ہم موجود تھے، آپ کے سامنے جو ہے جج صاحب کہہ رہے تھے، وہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک کی آپ نے دی ہے، عمران خان صاحب کی آپ نے نہیں دی، تو جب سزا ایک ہی جج نے سنائی تھی، ایک ہی دن ایک ہی کیس میں سنائی تھی، تو پھر درخواستیں بھی تو دونوں کی ضمانت کی دینی چاہیے تھی۔ میں بتاتا ہوں، میں نے جج صاحب کو کہا ہے کہ اگر آپ کے سامنے آئی ہے تو آپ نے جو ریزن لکھی ہیں کہ اتنے کیسز پینڈنگ ہیں، کیا اتنا اہم کیس میں اتنی لمبی ڈیٹ ڈالنی تھی؟ پہلے تو کورٹ کا جو کنڈکٹ تھا وہ دیکھیں کہ کورٹ نے لمبی ڈیٹ کیوں ڈالی۔ دوسری بات ہے کہ یہ وہ کیس تھا، دونوں جو تھی اپیل وہ کلب تھی۔ میں نے جج صاحب کو کہا کہ آپ کی ڈسکریشن پاس ہے، اگر ایک اپلیکیشن آئی تو آپ اپنے دونوں کا ریکارڈ کال کر کے آپ اس میں ڈیٹ دے سکتے ہیں، جس پہ جج صاحب سیٹسفائی ہو گئے اور ڈیٹ بھی دے دی گیا۔ اعظم صاحب صاحب بڑا دکھ ہوتا ہے، یہ ملت اسلامیہ کا لیڈر ہے، سر آگے سے بات جائے نا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے سائڈ پہ ہو جانا یار، مہربانی کریں نا، ایک میں پیچھے ہٹ جائے نا ایسے ہی حالات یار، کیا چل رہے ہیں آگے، آپ آگے ہو۔ وہی سیل اسی طریقے سے گزارا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ہم ہمت سے قانون کے تابع رول آف لا کے لیے لڑ رہے ہیں اور کامیابی انشاءاللہ ہم عطادارن تو کہہ رہے تھے خان صاحب کو 7 کمرے دیے گئے، یہ سہولیات دی گئی، لیکن جب تصویر آئی تو ایک کمرہ وہ بھی تنگ تھا۔ یہ سارے جھوٹے اور ذلیل ہیں جن کی وجہ سے جو ہے یہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ سر ایک طرف بس